اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے اور سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، قرآن کریم کا پیغام کیا ہے، روشنی کس کس انداز سے ہمیں قرآن کریم سے مل رہی ہے، ہدایت مسلسل حاصل کرنے والی چیز، تو ہدایت ہمیں کس کس انداز میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور دے رہا ہے۔ ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کرتے ہیں، یکجا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ان سے حاصل کیا جائے اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں پورے پاکستان میں کھڑے ہو کر، وہ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب معروف، مقبول، ممتاز اور محبوب نام ہمارے ملک کا۔ خواتین و حضرات، تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں، گزشتہ 12 برس سے ہمارے ساتھ ہیں اسی پروگرام میں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے مفتی صاحب سے نہ سیکھا ہو۔ روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار ہیں، لاتعداد کتابوں کے مصنف محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ رعد اور آیات 28 اور 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مان لیا ہے، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے، وہ خوش نصیب ہیں، ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ثناء اللہ صاحب ہیں ملتان سے۔ مفتی صاحب، حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے من جملہ خصائص اور امتیازات میں ایک یہ بھی بتایا گیا ہے، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے اور اس کی چند مثالیں بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وعلی علی محمد آلہ و صحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا سب سے پہلے کہ اوتی تو جوامع الکلم، اللہ مجھے جوامع الکلم کا معجزہ عطا کیا گیا ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِیرَۃَ شَہْرٍ، اور اللہ نے میری وجاہت میں، ذات میں ایسا رعب اور دبدبہ رکھا ہے، ایک ماہ کی مسافت سے کوئی دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر اثر ڈالتا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اور میرے لیے پورے روئے زمین کو مسجد یعنی جائے نماز بنا دیا گیا ہے، اور اسے پاک قرار دیا گیا ہے تا وقت کہ اس پر کوئی محسوس نظر آنے والی نجاست نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ احلت لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی یا امت کے لیے حلال نہیں تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وارسلت الی الناس کافہ، اور ایک روایت میں ہے کہ الی الخلق کافہ، کہ ماضی میں کوئی نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور اللہ نے مجھے تمام انسانیت کی طرف یا تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا، جیسا کہ قرآن مجید میں اعلان ہوا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیں کہ لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ ویسے تو محدثین کرام نے فرمایا کہ آپ کے اور بھی بے شمار خصائص ہیں۔ تو اب جوامع الکلم میں جامع کی جمع ہے، اور کلم کلمہ کی جمع ہے، یعنی ایسے کلمات کہ جو بہت جامع ہیں اور ان میں بڑی وسیع معنویت ہے، جس کو ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں آپ کے ایسے اقوال مبارکہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے اگر بات کرنی ہے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ الصمت نجا، خاموشی میں نجات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیس اسپوکن لیس کمیٹڈ، کہ جو جتنا کم بولے گا اتنی ہی کم گرفت اس پر آئے گی، پکڑ آئے گی، کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ جب صبح انسان کرتا ہے تو سارے انسانی اعضاء زبان کو کہتے ہیں کہ ہمارا جو مقدر یا ہم پر جو اچھی بری نتائج آنے ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کہ تم غلط چلو گی تو ہم سب پر افتاد آئے گی، اور تم ٹھیک چلو گی تو ہم سب وبال سے بچے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، نہ یک طرفہ طور پر نہ دو طرفہ طور پر۔ اس دو طرفہ کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے رسول مکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ ھذا لقاتل، قاتل کا تو جہنم میں جانا سمجھ میں آتا ہے، فما بال المقتول، مقتول تو بیچارہ مارا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہو کان حریصا علی قتل صاحبی، یہاں وہ مقتول مراد ہے کہ جو اپنے مقابل کی جان لینا چاہتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا داؤں نہیں چلا اور دوسرے کا چل گیا۔ البتہ اس کے برعکس فرمایا کہ من قتل دون نفسہ فہو شہید، من قتل دون مالہ فہو شہید، ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، کہ نہیں جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے، جو مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنی آبرو کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ یہ وہ قاتل یا مقتول ہے کہ جو دوسرے کی ظلماً جان لینا چاہتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ قلنا لمن، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خیر خواہی؟ اب نے فرمایا کہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین ولعامتہم، اللہ کی خیر خواہی، اس کی کتاب کی خیر خواہی، اس کے رسول کی خیر خواہی، مسلم حکمرانوں کی خیر خواہی، اور عامۃ المسلمین کی خیر خواہی۔ اب یہ خیر خواہی اتنا جامع لفظ ہے کہ اس سے پورے دین کو تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی انسان کو فیض رساں ہونا چاہیے، فیض رساں ہونا چاہیے، خیر الناس من نہیں ہونا ینفعون۔ چاہیے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت تھا، تو ایک غیر ملکی سفیر آیا، اس نے پوچھا کہ بھئی تمہارے امیر کا یا بادشاہ کا محل کہاں ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی ہمارے امیر کا کوئی محل یا قصر نہیں ہوتا، وہ مسجد نبوی میں چلے جاؤ کہیں تمہیں مل جائیں گے۔ وہ گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بازو کا تکیہ بنائے ہوئے فرش پر لیٹے ہیں۔ وہ حیران ہو، اس نے کہا کہ بھی آپ کے امیر کا نہ کوئی سیکیورٹی، نہ حفاظت کا انتظام، نہ چوکیدار، نہ پہرے دار، نہ ہٹو بچو، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیرنا لا یخدع ولا یخدع، اللہ اکبر، ہمارا امیر نہ فریب دیتا ہے نہ فریب کھاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جامع لفظ ہے، یعنی جس کا جتنا دائرہ اختیار ہے اس سے اس کے دائرہ اختیار میں سوال ہوگا۔ تفصیل میں آپ نے بتایا کہ حاکم سے رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، گھر کے سربراہ سے اہل خاندان کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، بیوی سے شوہر کے بارے میں سوال ہوگا، ملازم سے اس کے مالک کے مال کا امین ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، جو ریاست کے ملازم ہیں ان سے ریاست کی امانتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو حضور نے دو لفظوں میں ان ساری ذمہ داریوں کا بیان فرما دیا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی کلیئر ہے، حرام بھی کلیئر ہے، اور کچھ باتیں مشتبہ ہیں۔ تو اگر بچنا چاہتے ہو تو جو چیز کلیئر ہے اس کی طرف حلال کو استعمال کرو، حرام سے بچو، اور جو چیزیں مشتبہ ہیں
جن کا حکم تم پر واضح نہیں ہے تو ان میں مبتلا ہی نہ ہو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فرمایا کہ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی آبرو کو بھی بچا لیا۔ وَمَنْ وَقَعَ بِالشُّبُهَاتِ، جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا تو کَرَاعٍ یَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ، اس چرواہے کی طرح ہے جو ممنوع حدود میں چراتا ہے، اور یوشک ان یقع فی، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کے مویشی اس ممنوع چراگاہ میں داخل ہو جائیں۔ الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا وَحِمَى اللہِ مَحَارِمُهُ، ہر بادشاہ کی ایک ممنوع حدود ہوتی ہیں اور اللہ کی ممنوع حدود اس کے محرمات ہیں۔ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً، سنو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد كلہ واذا فسد فسد الجسد كلہ، دل صحیح ہے سالم ہے تو جسم صحیح اور سالم ہے، دل میں فساد ہو جائے پورے جسم میں فساد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان کی روح میں فساد آ جائے تو ہر چیز میں فساد آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مختصر کلمات میں الفاظ میں جامع کلمات ارشاد فرمائے ہیں، اور ان کی احادیث مبارکہ میں بڑی مثالیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد عارف صاحب ہیں ڈیرہ غازی خان سے، سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب عافیت سے کیا مراد ہے؟ کیا حدیث کی روح سے صبر کی دعا کرنا منع ہے؟ اگر صبر کی دعا کرنا پسندیدہ نہیں ہے تو قرآن کریم میں جو یہ دعا تعلیم فرمائی گئی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور بھی دعائیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے کہ بالکل واضح ہے بات، آپ فرمائی۔ انیق احمد صاحب، یہ جب ایک طرف قرآن کریم کی دعا سامنے آتی ہے جی، اور ایک طرف یہ حدیث میں صحابی نے دعا کی کہ اللہم انی اسألک الصبر، جی، اے اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں، جی، تو حضور نے کہ سالت البلا، تم نے آزمائش کا سوال کیا ہے، کیونکہ صبر کے معنی تو یہ ہے کہ مجھ پر مشکلات آئیں، بلائیں آئیں، آزمائشیں آئیں اور میں صبر کروں اور بلند درجے کا حقدار بن جاؤں، تو یہ آزمائش کو دعوت دینا ہے۔ تو تعلیم یہ ہے کہ آزمائش کو دعوت نہ دو، جیسے فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، تم دشمن سے ٹکراؤ کا، تصادم کی تمنا کبھی نہ کرو۔ ہاں، اللہ کی تقدیر سے ٹکراؤ ہو جائے تو پھر اس کی توفیق سے ثابت قدم رہو، لیکن خود آزمائش کو دعوت نہ دو۔ کیوں کہ جب خود انسان آزمائش کو دعوت دے گا تو مشکل میں پڑ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اخبر تو، کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ انک تصوم النہار و تقوم اللیل، کہ تم دن بھر روزے رکھتے ہو اور راتوں کو قیام کرتے ہو۔ تو حضور میں کہ قم ونم سم وافطر، رات کو کچھ قیام بھی کر لیا کرو اور کچھ دیر کے لیے سو بھی جایا کرو، اور کبھی نفلی روزہ رکھ لیا کرو، کبھی چھوڑ دیا کرو۔ تو انہیں عرض کیا کہ میں اپنے اندر ہمت پاتا ہوں،
حضور نے فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایام 20 کے روزے رکھ لیا کرو، 13 14 15 چاند کی، جی. اور من عمل صالحا فلہ عشر امثالہا، فرمایا کہ جو نیک کام کرے گا 10 گنا اجر ملے گا. سبحان ہر اللہ. ماہ 3 دن روزے رکھو گے تو پورے مہینے کا اللہ ثواب دے دے گا. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ میں اور اپنے اندر طاقت پاتا ہوں. حضور نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ تم صوم داؤد رکھ لو. انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ تو وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اور ہمت باتوں، کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر خود سختی کی اور پھر مجھ پر سختی کر دی گئی، اور پھر جب آخری عمر میں آیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ کاش میں نے اللہ کے رسول کے مشورے کو قبول کر لیا ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ خود کبھی اپنے آپ کو ابتلا میں، آزمائش میں ڈالنا بھی نہیں چاہیے اور نہ اس کا سوال کرنا چاہیے. اب رہا یہ سوال کہ جو قرآن میں ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنی مسلمین، کہ توفنا مسلمین، کہ اے اللہ تو ہم پر صبر انڈیل دے. یعنی یہ اتنا مبالغہ ہے جیسے برتن کو انڈیل کر خالی کر دی جاتے ہیں. تو ہمیں وافر صبر عطا فرما اور اسلام کی موت عطا فرما. یا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، کہ ہمارے پروردگار ہمیں وافر صبر عطا فرما اور ثابت قدمی عطا فرما. یہاں جو صبر کی تعلیم دی گئی ہے دعا کی، یہ دعوت ابتلا کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ یہ اس لیے دی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی مصیبت آ جائے، مال کی کمی آ جائے، اولاد کی کمی آ جائے، بیماریاں آ جائیں، امراض آ جائیں، تو اس یا وقت دین کے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر مومن کی شان یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنا بلکہ ثابت قدم رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا ہے کہ اے اللہ تو نے اپنی تقدیر سے آزمائش میں ڈالا ہے اور تیری توفیق سے ہی میں سرخرو ہو سکتا ہوں. سو اس دعا کا معنی جو قرآن میں ہے وہ یہ ہے، اور وہ جس سے حدیث میں منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ آزمائش کی دعا نہ مانگو. اب رہا گیا عافیت کا، تو حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر میں اللہ سے کچھ مانگنا چاہوں تو کیا مانگوں؟ فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ سے مانگنا چاہوں تو کیا مانگوں؟ صلی اللہ العافیہ. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ سے کچھ زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہوں تو کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ سے عافیت مانگو. والعافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت مانگو. تو عافیت کیا ہے؟ امان ہے. عافیت کیا ہے؟ سلامتی ہے. عافیت کیا ہے؟ راحت ہے. ہر مشکل سے راحت، ہر تنگی سے راحت، ہر تکلیف سے راحت. تو یہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ جو اللہ کی ساری نعمتوں پر محیط ہے. تو لہذا فرمایا کہ اگر تم جامع دعا مانگنا چاہو تو یہ مانگو کہ اللہم انا نسألک العافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہ سے عافیت مانگو اور دین اور دنیا اور آخرت سب کی عافیت مانگو. صحت مانگو، صحت بھی عافیت ہے. تو عافیت مال کی فراوانی کو بھی شامل ہے، عافیت رزق کی کشادگی کو بھی شامل ہے، عافیت امن و سلامتی کو بھی شامل ہے، عافیت صحت و سلامتی کو بھی شامل ہے، اور عافیت آزمائشوں سے، بلاؤں سے تحفظ کو بھی شامل ہے، اور دشمن سے، ایسے ٹکراؤ سے تحفظ کہ جس میں بندہ سرخرو نہ ہو سکے. یہ دنیاوی طور پر عافیت آپ نے بیان فرما دی.
آخرت کی عافیت کیا ہے؟ عافیت یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی گرفت سے بچ جائے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، اس کی رحمت متوجہ ہو جائے، اس کے حبیب کریم کی شفاعت نصیب ہو جائے، صلی اللہ تو علیہ پھر وسلم۔ بھلا ہی بھلا ہے پھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا کچھ سوالات، یہ بہت زیادہ عالمانہ سوالات ہیں اور اب لمبے، اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے سوالات ہوں جو جس میں وہ جو طویل سوالات نہ ہوں۔ اچھا سوال یہ ہے وقار الحسن صاحب کا حیدرآباد سے، کیا موت کی دعا کرنا یا یہ کہنا کہ میری عمر فلاں کو لگ جائے جائز ہے؟ حنیق صاحب، موت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، کہ اگر اتنا مصیبت میں آ جائے، اتنا مشکل میں آ جائے کہ دعا کرنا ہی چاہتا ہے تو ان کلمات میں کرے، اللہم ان کانت الحیات خیرا لی فاقدرہ لی، اور اللہم ان کانت الوفات خیرا لی فتوفنی، کہ اے اللہ اذا کانت الوفات، اے اللہ میں اس معاملے کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تیری طرف مفوض کرتا ہوں، تو ظاہر و غیب سب کا جاننے والا ہے، اگر تو جانتا ہے کہ وفات میرے لیے بہتر ہے تو پھر مجھے موت عطا فرما، توفنی، اور اگر تو جانتا ہے کہ حیات میرے لیے بہتر ہے تو پھر مجھے حیات عطا فرما دے۔ کیوں کہ ہماری نگاہوں میں تو آج کی تکلیفیں ہیں، اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ کل اللہ کون سی تبدیلی لے آئے، کتنی راحتیں اچانک مل جائیں، سب بند راستے کھل جائیں، تو بجائے اس کے کہ انسان اپنے مستقبل کا، غیب کا خود فیصلہ کرے، اس معاملے کو اپنے رب کریم کے سپرد کر دے۔ دوسرا جو سوال میں آیا ہے کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میری عمر آپ کو لگ جائے، یہ ایک نیک جذبات کا اظہار ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے، کہنا ہی چاہیے کہ یا اللہ ان کو درازی عمر بالصحت عطا فرما، صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، اور جب بھی بندہ درازی عمر کی دعا کرے تو صحت کی بھی کرے، غنا کی بھی کرے، تاکہ انسان کسی کا محتاج نہ ہو، فقر و فاقہ میں مبتلا نہ ہو۔ تو دوسرے کے لیے ہم درازی عمر بالخیر کی دعا مانگیں، صحت و سلامتی کی دعا مانگیں، اور اگر مشکل وقت آ جائے تو موت کی دعا نہ مانگیں، ناگزیر لگے تو اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اور یہ بھی چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کے لیے اپنی بارگاہ میں کوئی اعلیٰ مقام طے فرما لیتا ہے اور وہ اپنے اعمال کے ذریعے اس کا حقدار نہیں بنتا تو اسے بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب وہ بیماری میں صبر کرتا ہے اور اس پر اجر عطا فرماتا ہے رب کریم، تو پھر وہ اس اعلیٰ مقام کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ وہ صبر ہے کہ جس کے تعلق سے قرآن کریم فرما رہا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، جو آپ نے فرمایا کہ پھر ان کے درجات کو اللہ بلند کر دیتا ہے، بلند مرتبہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اعمال کم ہوتے ہیں تو کچھ آزمائشوں میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ
بلند مقام عطا کر دیتا عطا کر ہے. دیتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہمیشہ اللہ کی تقدیر پر راضی برضا ہونا چاہیے اور شکوہ کنا نہیں ہونا چاہیے. البتہ راحت کی دعا کرنا، مانگتے رہنی تکلیف میں چاہیے. عسر میں یسر کی دعا کرنا، تنگی میں فراخی کی دعا کرنا، اس کی ممانعت سبحان اللہ سے. وہ حالات کیسے بھی ہوں لیکن اللہ سے ایک تعلق برقرار رکھنا چاہیے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جو آپ نے بات فرمائی. عربی کا ایک قاعدہ انیق ایمن صاحب جی سر. کہ اس میں معرفہ جس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں، جیسے انگریزی میں پراپر ناؤن بنانے کے لیے کامن ناؤن پر دا لگا دیتے ہیں، دا بک، دا پین، جو بھی ہو، تو عربی میں الف لام لگاتے ہیں. تو چونکہ سورہ علم نشرہ میں ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، عسر کا بھی تکرار ہے، یسر کا بھی تکرار ہے، لیکن عسر معرفہ ہے، العسر دونوں جگہ، یسر نکرہ ہے. تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر معرفے سے ریپیٹ ہو تو ثانی سے پہلا ہی مراد ہوتا ہے، سبحان اللہ. اور نکرہ ریپیٹ ہو تو ثانی سے پہلے کا غیر مراد ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو عربی شاعر نے کہا کہ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرح، کہ اگر تم پر تکلیف مصیبت زیادہ آ جائے تو سورہ علم نشرہ میں غور کرو. فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح، کہ دو آسانیوں کے درمیان ایک مشکل ہے، کیونکہ دوسرا العسر بھی وہی ہے جو پہلا ہے، لیکن پہلا یسرن بھی اور دوسرا یسرن الگ الگ ہیں. تو گویا ایک تکلیف کے بعد دو راحتیں ہیں. اگر آپ اس صورت کی معنویت پر غور کرو گے تو پھر خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، کبھی تکلیف پہنچاتا ہے اپنی تقدیر سے تو راحت بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور دوہری راحت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور وہ بندوں کے حالات کو خود بندوں کے مقابلے میں بھی بہتر جاننے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. مفتی صاحب، کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں ہم رکھ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ہم ریکارڈ کرتے ہیں عوام الناس سے. پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب، ایک سوال ہے میرا آپ سے. آپ یہ بتائیے، کیا بچوں کو ٹالنے کے لیے ان سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ بچوں کو ٹالنے کے لیے کیا جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ انیق احمد صاحب، نہیں بولا جا سکتا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو بلایا کہ بیٹا آؤ میں تمہیں کچھ چیز دیتی ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ آ جاتا تو تم کیا دیتی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں کھجور دیتی. فرمایا تم کچھ بھی نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. اللہ. سو بچوں کے آگے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور کیونکہ اگر بچوں کے آگے ماں باپ جھوٹ بولیں گے تو پھر ان میں بھی جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے گی، جبکہ جھوٹ اتنی ناپسندیدہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوئی ہو. پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن
جھوٹا ہو سکتا ہے، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جھوٹ یہ قابل نفرت اور ناپسندیدہ صفت ہے، اور اس سے ہمیشہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر ناگزیر طور پر کہیں ایسا آدمی پھنس جائے تو پھر تعریض اور توریہ اختیار کر سکتا ہے کہ ان فی المعارید لمندوحۃ عن الکذب، کہ تعریض کرنا یہ جھوٹ سے بچنے کا ایک راستہ ہے، اور تعریض اور توریہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے مخاطب کے سامنے ایک لفظ بولیں، اس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کا جو متبادر الی الفہم ہوتا ہے، جو بولتے ہی اگلے کی سمجھ میں آتا ہے، اور ایک دور کا معنی، تو اس کو تاثر دیا جائے قریب کے معنی کا اور خود دور کا معنی مراد لے، تاکہ مشکل سے بھی بچ جائے اور جھوٹ کا وبال بھی نہ آئے۔ جیسے سفر ہجرت میں جب سید المرسلین امام الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سفر میں جا رہے تھے، اور چونکہ جناب صدیق اکبر بکثرت تجارتی سفر کرتے تھے تو قبائل کے لوگ آپ کو جانتے تھے، تو وہ پوچھتے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو اگر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو چونکہ کفار نے تو انعام مقرر کر رکھے تھے آپ کو پکڑنے کے، تو آپ توریہ کرتے فرماتے کہ ہوا رجل یہدین السبیل، یہ ایسا شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ تو مخاطب یہ سمجھتا کہ یہ جس منزل کی طرف جا رہے ہیں یہ اس راستے کے راہی ہیں، اور وہ یہ مراد لیتے کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے تو پھر توریہ اختیار کرنا چاہیے، کہ جیسے انگریز جب پکڑ دھکڑ کرتے تھے تو ایک عالم کے بارے میں ہے کہ وہ ایک جگہ کھڑے تھے اور انگریزوں کا سپاہی ان کو ڈھونڈنے کے لیے آیا، اتفاق سے انہی کے پاس آ گیا، تو پوچھا کہ آپ فلاں کو جانتے ہیں؟ تو وہ جہاں کھڑے تھے ایک دو قدم وہاں سے ہٹ گئے بات کرتے کرتے، پھر کہا کہ کچھ دیر پہلے یہاں تھے، جو پہلی ان کی جگہ تھی۔ تو اس سے یہ ہوا کہ اس نے سمجھا کہ بھئی وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، تو ان کی جان بھی بچ گئی اور صریح جھوٹ سے بھی بچ گیا۔ تو اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند مواقع پر خلاف واقعہ بات کہنے کی اجازت دی ہے۔ ایک طعن الحرب، جنگ کا مرحلہ ہے۔ اب مثلا کوئی سپاہی دشمن نے پکڑ لیا، اگر پوچھے کہ بھئی تمہارا ایمونیشن کہاں ہے، سپلائی لائن کہاں ہے، یا تمہارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کہاں ہے، ظاہر ہے کہ اگر سچ بتا دیں تو وہ اٹیک کر دے گا۔ تو ایسے موقع پر جو ہے کوئی توریہ اور تعریض اختیار کرنا چاہیے اور صریح جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر صریح سچ سیدھی سادھی بات بتا دی جائے تو مسلمانوں کے لیے بہت سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا اب یہاں اسی ضمن میں دو سوالات۔ کیا مذاق میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ پہلا سوال۔ نہیں، مذاق میں بھی نہیں بولا جا سکتا، نہیں بولنا چاہیے اور نہیں بولا جا سکتا۔ اچھا، کسی جانور کو کے ساتھ کوئی دھوکہ یعنی جھوٹ اس معاملے میں کہ جیسے اپنا دامن اٹھایا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔
یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ جانور کوئی گھوڑا فرض کیجئے یہ سمجھے کہ وہ اس میں چارہ موجود ہے، بلایا جا رہا ہے، ان کو کوئی چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ڈال کے بلانا چاہیے کہ جانور انسان پر اعتماد کرے اور انسان جانور کو. اللہ اکبر. اور اس دور میں تو انسان پر اعتماد نہیں کر رہا. دین کیا چاہتا ہے کہ جانور تک انسان پر اعتماد ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول پر تو جانوروں کا اتنا اعتماد تھا کہ آپ کی بارگاہ میں فریاد کرنے آتے تھے. چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا گیا، وہ حضور کی بارگاہ میں فریاد کرنے آئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بچوں کو آزاد کر دو. ایک اونٹ آیا اور آپ کی بارگاہ میں سر جھکایا، فریاد کرنے لگا تو حضور نے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ مجھے چارہ کم ملتا ہے اور کام زیادہ لیا جاتا ہے. تو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اذیت جانوروں کو بھی نہیں پہنچانی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو اس حدیث میں آیا کہ ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے بلی کو باندھ دیا تھا اور بھوکی مر گئی، آزاد بھی نہیں کیا کہ اپنی روزی تلاش کرے اور روزی بھی نہیں دی اور باندھ کے رکھا. تو زیادتی جو ہے وہ اذیت اور آزار پہنچانا یہ کسی بھی ذی حیات کو جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ امرأۃ بغیہ، ایک فاحشہ عورت کہیں جا رہی تھی، اسے پیاس لگی، کنویں میں کی تہہ میں پانی تھا، اتری اور پانی پی کر باہر نکل آئی تو دیکھا کہ کتا ہے جو گیلی مٹی چوس رہا ہے. اس کے دل میں خیال آیا کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے پیاس مجھے تڑپا رہی تھی، اس کو بھی تڑپا رہی ہوگی. وہ اتری، اپنے موزے میں پانی ڈالا، دانتوں میں پکڑ کر ہاتھ کے سہارے سے نکلی اور کتے کو پانی پلایا تو اس نیکی کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا. حضور سے پوچھے گا کہ یا رسول اللہ کیا کتے کو پانی پلانے میں بھی اجر ہے؟ فرمایا کہ فی ذات کل کبد رطب اجر، جس کے سینے میں جیتا جاگتا جگر ہے تو اس کو پانی پلانے میں، راحت پہنچانے میں اجر ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سوال کا جو وہ جواب آیا آپ کی طرف سے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن کریم فرما رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت اٹھا لی گئی جھوٹوں کے اوپر سے. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم. کیا مسجد کا کوئی ایسا نظام نہیں بنایا جا سکتا کہ ہمیں چندے کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ سوال بہت اچھا ہے. وہ سوال یہ ہے ان کا کہ مسجد کے اخراجات پورا کرنے کے لیے کوئی سسٹم ایسا نہیں بن سکتا کہ چندے کی ضرورت ہی نہیں پڑے؟ ایسا ہے کہ اگر ایسا نظام ہو سکتا ہو تو بہت اچھی بات ہے. اور بعض مساجد کے ساتھ بادشاہوں کے زمانے میں اوقاف ہوا کرتے تھے، اور اس وقف کی آمدنی سے مساجد کو اور مدارس کو چلایا جاتا تھا، اور یہ اچھی بات ہے. لیکن آج کل ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر آج سے 20 سال پہلے ایک مسجد بنی اور انہوں نے کچھ دکانیں بنا لیں تاکہ اس کے کرائے سے مسجد کے معاملات چلتے رہیں. فرض کریں کہ 20 سال پہلے اس دکان کا کرایہ 5,000 روپے تھا یا 500 روپے تھا. اب آج اس 500 روپے کی قیمت جو ہے آج کے 50 روپے کے برابر بھی نہیں. اور یہ ہمارا کراچی میں ہمارے پاس چونکہ کیس آتے رہتے ہیں، تو جب ان دکانداروں سے کہا جاتا ہے کہ کرایہ بڑھاؤ یا دکان خالی کرو تاکہ آج کی شرح کے مطابق کسی کو کرائے پر دی جا سکے، تو وہ بھی ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی یونین بنا لیتے ہیں
اور جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں اور وہ عدالتوں میں کرائے جمع کرتے ہیں، اور ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا کہ بھائی یہ مسجد کی پراپرٹی ہے، یہ مسجد کو چلانے کے لیے دکانیں بنائی گئی تھیں اور اس سے ہم روزی بھی کما رہے ہیں، تو ہمیں بھی انصاف کرنا چاہیے۔ لیکن اصولی طور پر اگر ایسے انتظامات ہوں تو اچھی بات ہے۔ تو انتظامات کیسے ہوں؟ مثال کے طور پر کہ ریاست کی سرپرستی میں مساجد کا انتظام اور انصرام ہوتا رہے۔ یہ ناروے میں گیا تھا تو وہاں پر جو ہماری مساجد بنتی ہیں وہ چرچ اور مسجد کے ساتھ کو یکساں ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی چرچ میں ممبرشپ ہوتی ہے، مدارس مساجد میں بھی ممبرشپ ہوتی ہے، تو ان کے ممبر جو ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو، تو اگر وہ مسجد کی ممبرشپ میں چندہ دے رہے ہیں تو ان کو ٹیکس میں رعایت دی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ تو اگر حکومت ہمارے ہاں بھی جو وہ تو نصارہ کی حکومت ہے یا غیر مسلموں کی حکومت ہے، لیکن وہ بھی اپنے قوانین کو اعتبار رکھنے کے لیے اگر اپنے چرچز کے لیے کوئی ایسی رعایت رکھتے ہیں تو مساجد کو بھی دیتے ہیں۔ تو اگر ہماری حکومتیں بھی اگر یہ سہولتیں دینا چاہیں تو اچھی بات ہے کہ لوگ چیریٹی کے طور پر مسجد میں دیں گے، اور وہ اگر اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں اس کو مینشن کریں تو ان کو اس کی رعایت ملنی چاہیے۔ چنانچہ پھر وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی رقم ان مساجد کو اور چرچز کو ریٹرن کرتی ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مسجد کا جو بجلی کا بل ہے کم از کم اسے تو معاف کرے حکومت۔ اس کو معاف کیا کریں، ہم کہتے ہیں بھی اس پر ٹیکس تو نہ لگاؤ، اللہ اور وہ بھی لگ کے آ جاتے ہیں، پھر سپر ٹیکس لگ کے آ جاتا ہے، پھر بل وقت پر نہیں دیے جاتے اور لیٹ سر چارج لگ کے آ جاتا ہے۔ جی ہاں بالکل، اور اس بل میں جو ٹی وی لائسنس کی فیس ہوتی ہے وہ بھی لگ کر آ جاتی ہے، وہ بھی لگا کے مسجد میں بھیج دیتے ہیں۔ تو ریاست یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ان مساجد کی سرپرستی ریاست کا فرض ہے کہ وہ نظر رکھے اس بات پر، ایسا ماحول بنائے۔ اللہ بلکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ جب محکمہ اوقاف ایوب خان صاحب کے زمانے میں بنایا گیا تو ان مساجد کو لیا گیا جن کی پراپرٹیز تھیں، مارکیٹیں تھیں، دکانیں تھیں، تو ان مساجد کی بھی کوئی رینوویشن ہو، رنگ روغن ہو، ریپیرنگ ہو، اور قالینیں دریاں بچھانی ہوں، تو وہ بھی لوگ چندوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ اوقاف والے وہ اس ذمہ داری کو بھی پورا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حالانکہ سارے یہ کام ریاست کا ہے، اور یہ الحمدللہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ دین سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات بھی آنی چاہیے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں نصیحت حاصل کرو تاکہ گناہ سے باز رہو۔ اللہ اکبر، نصیحت حاصل کرو تاکہ گناہ سے باز رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔